اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور یہ اسلام کی معلومات لینا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ ہم دراصل اسلام کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے پیغامات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ ہر وقت ٹینشن ٹینشن۔ اگر ٹینشن کو ختم کرنا ہے، پریشانیوں کو بالکل ختم کرنا ہے، تو اسلام کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا، نہ کہ قرآن سجا کر رکھنا۔ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں، اور حاصل کرنے کے لیے کسی ایرے گیرے بندے سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کو علم دے گا، معلومات دے گا، ایک جید علماء اکرام کے جو گلدستہ ہوتا ہے نا، اسی کا ایک پھول آ کر آپ کو معلومات دے کر جائے گا۔ اس گلدستے کا ایک پھول آج ہمارے پاس موجود ہے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اقرا ابن ارقم اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، جو کہ ملیر میں ماشاءاللہ سے واقع ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے علامہ صاحب، مفتی صاحب، علماء اکرام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک علامہ صاحب کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا زبیر احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا موضوع دراصل اخلاقی اقدار اور قرآنی تعلیمات جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن کو بھلا چکے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو ہم نے سننا ہے۔ سب سے پہلے سنیں گے، سننے کے بعد عمل کریں گے۔ سنانے کے لیے علماء اکرام موجود ہیں۔ باقاعدہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا، ارشاد فرمائیے گا، معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہم بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اصلاح کیسے ہوگی ہماری؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حامد بھائی، دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس شعر کے مصداق کے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کچھ گوش گزار کرنا چاہوں گا، غور کیجیے گا کہ جب عفو درگزر کو بزدلی، قتل کو غیرت، شرافت کو کمزوری، فحش گوئی کو بےہودہ گفتگو کو فصاحت و بلاغت، سر بازار کسی کی عزت اچھالنا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو بہادری، لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی کو سمجھداری کا نام دیا جائے۔ اللہ مخلوق خدا کے دکھ درد بانٹنے کے بجائے ان کے دکھوں کا سبب بننے اور ان پر خوش ہونا معمول بن جائے۔ نمائش کی جائے۔ خوشامد ترقی کا زینہ اور ذریعہ بن جائے، حق گوئی عہدے سے معزولی کا سبب بن جائے، بے حیائی اور بے پردگی کو ترقی کی علامت سمجھا جائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان من غشا فلیس منا، کہ جن میں سے جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اس اکبر، فرمان اللہ عالی اکبر۔ شان کو نظر انداز کر کے ملاوٹ اور دھوکہ دہی کو عقل مندی اور کاروباری ترقی کی ضمانت سمجھ لیا جائے، سود خوری، رشوت ستانی انسان کے خون میں سرایت کر جائے، قریب کے رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹنے لگیں، تعلقات کی بنیاد محض دولت پر رکھ لی جائے، مفاد پرستی اس قدر عام ہو جائے کہ انسان سلام بھی کرے تو اس لیے کرے کہ اس سے کسی نہ کسی کا مفاد حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے کہ انسان اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پر تنقید کرنا فرض منصبی سمجھے، مثبت تنقید سنتے ہوئے ذاتی انا آڑے آ جائے، مختصر اعلیٰ اخلاقی اقدار پر عمل پیرا ہونے کو قدامت پرستی کا نام دے دیا جائے، اور جہاں اس طرح کے اور کئی اخلاقی قدریں گراوٹ کا شکار ہوں، بدحالی کا شکار ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ انسان پروان کیسے چڑھ سکتا ہے، معاشرہ پروان کیسے چڑھ سکتا نہیں ہے۔ چڑھ سکتا۔ یہی بنیادی جی۔ وجہ ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم نے جو قرآن کریم نے ہمیں درس دیا تھا اس سے ہم نے روگردانی کی، اس سے ہم نے منہ پھیرا، آج ہمارا معاشرہ ذب و حالی کا شکار ہے۔
پستی کا شکار ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ جس خوبصورت انداز میں جیسے آپ نے پہلے اشارہ فرمایا، دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ لیا، لیکن جس انداز میں آپ نے ایموشنل انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اس سے بالکل جہاں تک رہی بات ملاوٹ کی، تو ملاوٹ تو اس طرح دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ مسلمان۔ اگر آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ملاوٹ نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے بدزن ہو گئے؟ کیا ہم علماء اکرام کے خطابات سن کر، خطبات سن کر، یا اس کی اور کوئی وجہ ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی حامد بھائی یہ ہے کہ اس میں دونوں افراد کا کردار ہے۔ اکثریت علماء کی، انہوں نے قرآن کریم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردہ اور اس کے احکامات کا جامع سمجھ کر لوگوں کو اس کی طرف بلایا، اور اس سے انحراف کے لیے صرف سزا اور جزا کا تعین کرنے کی حد تک رکھا۔ جی جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے اندر کم و بیش 6000 آیات بینات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان 6000 آیات بینات میں صرف 500 آیات احکامات سے متعلق ہیں، ٹھیک، اور یہ قرآن کریم کا صرف 7.86% بنتا ہے۔ اللہ باقی اکبر۔ قرآن کریم کا حصہ جو 92.14% بنتا ہے، وہ مختلف علوم پر مشتمل ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ علوم کیا ہیں۔ وہ علوم فلکیات ہے، موسمیات ہے، ریاضی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، برقیات ہے، نفسیات ہے، ارض سائنس ہے، بحری علوم ہے، جغرافیہ ہے، شہریت ہے، سیاست ہے، اقتصادیات ہے، عمرانیات ہے، علم الجبال ہے، علم طبقات الارض ہے، علم تصوف ہے۔ اندازہ کیجئے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی عمر کا فرد ہو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ نازل فرمایا ہے۔ جی اب بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی حد تک رکھیں گے، تو لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی حد کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہوئے اس سے روگردانی کریں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے اور عوام یہ کرے گی کہ قرآن کریم کو صرف تبرک کے لیے اور برکت کے لیے 4 زلدانوں میں لپیٹ کر کے الماری کے آخری درجے میں رکھ دیں گے اور سمجھیں گے کہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی، تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ایک عام فرد اپنی زندگی کے ہر مسئلے، جس کا میں نے ذکر کر دیا، یہ تمام علوم اس کے اندر موجود ہیں، ہر فرد اپنے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن کریم سے تلاش نہیں کرے گا، تو اس وقت تک معاشرے کے اندر سدھار نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر عمل کو قرآن کریم سے ثابت فرمایا۔ قرآن کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی نمونہ ہے کہ جو اللہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائے، نبی کریم علیہ صلی الصلوۃ اللہ علیہ وسلم، والسلام ان پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ سبحان تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن، رسی بھی قرآن کریم کے علم سے ڈھونڈ کیا لوں گا۔ بات ہے، سبحان اندازہ اللہ۔ کیجئے کہ آج ہماری بے روی جو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اغیار کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے مسائل کا حل اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ایسا ہی، اپنے رول ماڈلز اغیار کو بنا رہے ہیں۔ جی جب یہ سارا کچھ اغیار کی طرف چلا گیا تو اندازہ کیجئے کہ ان کا علم جو ہے وہ ناقص ہے، وہ انسانی فطرت کے عین مطابق نہیں، جبکہ قرآن کریم کا جو علم ہے وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی بچے کے ساتھ کس طریقے سے اخلاقی طور پر پیش آیا جائے گا قرآن بتاتا ہے، والد کے ساتھ کس طریقے سے اخلاقی طور پر پیش آیا جائے گا قرآن بتاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق قرآن بتاتا ہے، کاروبار کے طریقے قرآن بتاتا ہے، سیاست کا طریقہ قرآن بتاتا ہے، ہر علم قرآن بتاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان اغیار کے فلسفے کو چھوڑ کر قرآن کا فلسفہ اپنانا شروع کر دیں، تو جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپ حیات طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب تک ان صحابہ نے قرآن کریم کو اپنا مطمع نظر بنا کے رکھا، اپنا جو ہے وہ اپنی کامیابی کا راز بنا کر رکھا، تو ان کی کامیابی ان کے قدم چومتے رہی۔ جیسے جیسے مسلمانوں نے قرآن کریم کے علم کو دور کرتے رہے، اس سے دور ہوتے رہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ سلسلہ بسلسلہ مسلمان تنزلی کا شکار ہوتے رہے۔ اچھا، اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں تو قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اسلام جیسا کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے نا، اس میں قرآن کی رہنمائی کس حد تک ہے اور کس مقام تک ارشاد فرمائی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم اولاً تو پورا کا پورا ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسلام بالکل ایک مکمل دین ہے۔ جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت واتممت علیکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، دینا، مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔
لیکن اگر کیونکہ پروگرام مختصر ہے اور اس کے اندر ہم اگر بنیادی طور پہ چند باتیں ذکر کر دیں، اور میں اپنے ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی ایک صورت مبارکہ ہے، جس کو یاد کر لیں، اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پڑھ لیں، زندگی کے اندر بھلائیاں برکتیں آ جائیں گی۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات ہے۔ میں اس کی کچھ آیات مبارکہ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، جس میں رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اگر مومن اور مسلمان یہ سمجھ لے کہ میری سوچ کا دار و مدار، میری سوچ کا دائرہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے درمیان ہی رہے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کبھی بھی اس عمل کا ارتکاب نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت اسی سورۃ الحجرات کی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو کیا کرو؟ خبر لے کر آ جائے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو خوب اس کی تحقیق کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کم علمی میں، لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اس کے اوپر تمہیں افسوس ہو جائے۔ اندازہ کیجیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنا بڑا بگاڑ ہے کہ ہم یہاں سے کان سے سنتے ہیں، سننے کے بعد فوراً اس کے اوپر ری ایکشن کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب تک تحقیق نہ کر لو آگے اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کی اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، آج مومن کا دشمن بنا ہوا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی تھے، اور بھائی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی دیکھ لے کہ میرے دو بھائی جھگڑے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو صلح کروائے گا اس کے درمیان۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک اور اگلی ہی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کسی قوم، کسی فرد کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر اندازہ کیجئے کہ ایک اور طبقے کو ایڈریس کیا، فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ مذاق اڑانے کا معاملہ فطری طور پہ مردوں کے اندر بھی ہے لیکن عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے، بالخصوص حکم دے رہا ہے کہ عورتوں کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ افضل و اعلیٰ ہو۔ پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ عیب کتنا عام ہے ایک دوسرے پر لگانے میں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اندازہ کیجئے سیاست سے لے کر انفرادیت تک ہم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکار رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب۔ حضرت آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، میں سوچتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک تو عام ہوتا ہے، ایک بہت ہی زیادہ عام ہو چکے، اور یہ عام، اگر میں یہ بات کہوں کہ ہمارے جو رہنما ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، جنہیں ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، وہ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ پھر قرآن کو نہیں مان رہے ہم تو۔ میں نے عرض کی نا کہ قرآن کریم اگر ہم صرف اس لیں کہ انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک ہر شعبے کے اندر قرآن کریم رہنمائی فرماتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف مسئلہ سیاست دان کا نہیں، سیاست دان بھی اسی سوسائٹی سے اٹھ کر آگے جاتا ہے۔ یہ مسئلہ انفرادی طور پر ہر جگہ، ہر سوسائٹی، ہر محلے، ہر گھر کے اندر یہ موجود ہے کہ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، جو ہے وہ برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت آپ سنیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، ان بعد الظن اسم، کہ کچھ گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں، یعنی انسان بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے۔ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ گمان سے بچو، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، توہم نہ پڑھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے عیب نکال کر سامنے لا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ دوسرے کی جاسوسی کریں۔ جاسوسی کا نظریہ جاسوسی اگر اس لیے ہے کہ وہ اگر دین اسلام، وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی شخص، اس کی جاسوسی کی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جاسوسی اس لیے کرے کہ تاکہ اس کے عیب میں سامنے لاؤں اور پھر اس کے عیب کے ذریعے اس کو میں ذلیل و رسوا کروں، معاشرے کے اندر اس کو گندا کروں، تو قرآن کریم نے منع فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اندازہ کیجئے کیا کوئی مومن بھائی، کوئی مومن ایسا پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو رب نے فرما دیا کہ تم پھر کسی کی غیبت بھی نہ کرو. اندازہ کیجئے قرآن کریم کی یہ 4 آیات مبارکہ میں نے سورۃ الحجرات کے اندر سے ذکر کیا، یہ تمام کی تمام ایڈریس کر رہی ہیں ایک مومن مسلمان کو کہ اگر وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دے، ان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر دے، تو انسان معاشرے کے اندر سے کئی قسم کی برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی اندازہ کیجئے کہ لڑائی، فساد، جھگڑا کن بنیاد پر ہوتا ہے؟ یا تو وہ بے بنیاد خبروں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بے بنیاد القابات کی وجہ سے ہوتا ہے، یا غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا گمان بدگمانی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان سب وجوہات کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر تناؤ آتا ہے، سوسائٹی کے اندر بگاڑ آتا ہے. اگر ان تمام کو قرآن کریم کی روشنی میں ان تمام سے روگردانی کر لی جائے، ان تمام کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس بات پر آ جائے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو اندازہ کیجئے معاشرے کے اندر ایسا سدھار آئے گا، ایسا امن آئے گا کہ انشاءاللہ وقت دیکھے گا کہ جو امت مسلمہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی قرآن کی، وہ معزز تھے زمانے میں، صاحب قرآن معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. دراصل ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جیسے آپ ارشاد فرما رہے. اچھا حضرت، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کے دشمن، جانی دشمن بنے ہوئے، بڑے معاملات ڈسٹرب ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اس دور کے اندر پھر بھی مسلمان کھڑا ہے. مسلمان، بہت سے علماء اکرام، بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن عام جنریشن کی اگر میں بات کرتا ہوں، مجھ سمیت، علماء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دور کے اندر کس انداز میں جینا چاہیے؟ وقت بہت مختصر سے ارشاد فرمائے گا. مختصر سے عرض کروں، ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمہ فرماتے تھے کہ یہ دور ایسا نفسا نفسی کا دور ہے کہ اگر اس دور کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے نا، تو ان کو 2 پیغام دیں. جی، 2 پیغام. اس دور کے اندر اگر لوگوں کو دین، کیونکہ دین، انسان جو ہے نا مادیت پرست ہو چکا ہے، اور وہ انسان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. اس وقت اگر ایک عام نوجوان، ایک دنیا دار نوجوان دین کی طرف آ سکتا ہے تو وہ صرف 2 بنیادوں پر آ سکتا ہے، وہ ہے قرآن اور سنت. اللہ. ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ، جنہوں نے پوری دنیا کے کئی مرتبہ دورے کیے اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، انہوں نے صرف یہ 2 بنیادی نقطے اپنے ذہن میں رکھے اور لوگوں کو صرف ان 2 بنیادی نقطے کو پر اسلام کی طرف بلایا، وہ تھا قرآن اور سنت. اگر آج امت مسلمہ کے علماء صرف یہ مطمع نظر بنا لیں کہ علماء جمعہ المبارک کا خطبہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر عوام آتی ہے، اور وہاں پر اگر ہمارا جو درس ہے قرآن کریم سے ہو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، صرف قرآن کریم کا درس ہو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ 2 باتیں ہیں جس سے ایک عام نوجوان جس کو دین سے سروکار نہیں، وہ دین سے دور ہوا ہے، وہ اگر دین کے قریب ہو سکتا ہے تو صرف قرآن و حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں نوجوان کو قرآن و سنت کے قریب لانے کے لیے قرآن و سنت کا ہی درس دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی زبیر احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور بڑا شاعرانہ انداز میں گفتگو فرمائی. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کے آنے سے حوصلہ ملتا ہے. ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اور کوشش کیا کریں جو علماء اکرام ہمیں یہاں درس دیں ان میں سے کچھ حاصل کیا کریں، اس کو کچھ اپلائی کیا کریں. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں. میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.